الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم میزبان مکرم حضرت قاری اقبال علی صاحب کی دعوت پر آج 2 مارچ 2024 ہم یہاں جامع مسجد سکینہ بستی ملانا کوٹ چھٹا میں ڈیرہ غازی خان میں اس ادارہ کی سالانہ عظمت قرآن دستار فضیلت کانفرنس میں سب جمع ہیں رب العزت کے حضور دامن پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو مزید ترقی سے نوازے جب پہلی مرتبہ آیا تھا حاضر ہوا تھا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے تو تب نقشہ کچھ اور میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھیں اللہ نے وہ خواہش پوری کی اور یہ نئی تعمیرات ہمارے سامنے ہیں اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے اور یہی کچھ کام آنے والا ہے میں اس ادارہ سے آج کی اس پروقار تقریب میں قرآن کریم مکمل کرنے والے طلباء اکرام جن کی دستار بندی ہوگی ان کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید کامیابیوں سے نوازے
قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ابھی خطبہ میں آپ نے سماعت کی۔ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ خوشخبری ہے کہ گزشتہ امتیں اس سے محروم رہیں۔ تورات کی حفاظت کا ذمہ اس نے نہیں لیا، وہ انسانوں کے سپرد ہوئی اور انسانوں نے تورات کا جو حشر کیا، آج نہ تورات ہے، نہ تورات کی زبان ہے، نہ تورات کا کوئی حافظ ہے۔ اس وقت دنیا میں یہودیوں کے پاس جتنی بھی تورات کے نسخے ہیں وہ اصل میں ترجمے ہیں، انگلش کا ترجمہ، اردو کا ترجمہ، اصل کتاب کہیں نہیں ہے۔ اس لیے قرآن بعض دفعہ نوک لگاتا ہے ان کو، فَأْتُوا بِكِتَابٍ، کتاب لاؤ نا۔ کتاب نہیں ہے ان کے پاس، ترجمے۔ یہ خوشخبری جو اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی وعدے کا نتیجہ ہے کہ آج 1500 برس گزر گیا اس کتاب کو نازل ہوئے، لیکن من و عن، حرف بحرف زیر زبر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود موجود ہے، محفوظ ہے۔ ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اس جملے کو سن کر عشق مصطفیٰ میں جھوم اٹھیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کتاب کی ایک آیت، ایک حرف زبر محفوظ ہے، بلکہ جس شخصیت پر یہ کتاب نازل ہوئی اس کی زندگی کی ایک ادا، ایک سنت بھی محفوظ ہے۔ اور یہ اعزاز صرف دین اسلام کو حاصل ہے۔ دنیا کا کوئی آسمانی مذہب مثال نہیں پیش کر سکتا، نہ کتاب کی نہ رسول کی، جو ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کمال تو نہیں ہے، اس کا کرم ہے۔ اور اگلی بات بھی عرض کر دوں بستی مولانا کے دوستو، نہ صرف یہ کہ اس کتاب کی ایک آیت، ایک حرف محفوظ ہے، نہ صرف یہ کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی اس کی ایک قول، ایک عمل، ایک سنت محفوظ ہے، ایک ادا محفوظ ہے، بلکہ اس وقت دنیا کے اندر کسی رسول اور کسی نبی کا یقینی طور پر روضہ قبر انور محفوظ نہیں، اس امت کے رسول کا روضہ مقدس بھی زمین پر محفوظ ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں، نہ صرف یہ کہ کتاب محفوظ، نہ صرف یہ کہ صاحب قرآن کی زندگی محفوظ، بلکہ صحابہ کے چاہنے والوں، اہل بیت کے چاہنے والوں، اللہ نے اس دین پر ایسا کرم کیا
کہ اس کتاب کے نزول کے وقت جتنے اصحاب رسول نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، اللہ نے سارے صحابہ کو بھی محفوظ کر دیا۔ عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ اور کوٹ اٹھا کے دوستو، اس وقت قرۂ عرض پر بچے پیچھے بھیجے چلو، شاباش، اٹھ جاؤ، اٹھو بیٹا، پیچھے جلدی۔ اس وقت میری طرف توجہ کریں، اس وقت قرۂ عرض پر دنیا کی کسی آسمانی کتاب کا، کسی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے۔ تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے۔ دعوے سے عرض کر رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، نہ تورات کا کوئی حافظ، نہ انجیل کا کوئی حافظ، نہ زبور کا کوئی حافظ، نہ گرنتھ کا کوئی حافظ، نہ وید کا کوئی حافظ، کسی مذہب کی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ قرۂ عرض پر موجود نہیں ہے۔ یہ اعزاز بھی آپ کا ہے کہ اس وقت زمین پر لاکھوں نہیں کروڑوں قرآن کریم کے حافظ موجود ہیں، اور یہ اعزاز ہے اس امت کا۔ جہاں تک اہل تورات کی بات ہے، اللہ نے بڑے عجیب انداز میں ان کا شکوہ کیا۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جنہیں میں نے اپنی کتاب تورات دی تھی، یہ قرآن تورات والوں کا ذکر ہے، جن کو میں نے اپنی کتاب، اپنا کلام تورات دیا تھا، انہوں نے حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، انہوں نے تورات کی خدمت نہیں کی۔ صحیح ترجمہ کرو، لم يحملوها خدمت، انہوں نے تورات کی خدمت نہیں کی، تورات کے حقوق ادا نہیں کیے، خدا کے کلام کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، حفظ نہیں کیا۔ لم يحملوها، حملت القرآن، لم يحملوها اصحاب علم کے لیے، ان اشراف امتی حملت القرآن، وہی حملہ کا لفظ یہاں کہا تورات کے متعلق، لم يحملوها۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ جنہیں میں نے تورات دی تھی، انہوں نے خدمت نہیں کی، حفظ نہیں کیا، ذمہ داریاں پوری نہیں کی، انہوں نے میری اس نعمت کی، انہوں نے میری اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ ان کی مثال تو گدھوں کی طرح ہے، کمثل
گدھوں کی طرح ہیں۔ دیکھو کتاب کی ناقدری کرنے والوں کو قرآن گدھا کہتا ہے۔ یقین جانیے یہ جملہ یاد رکھیے، بات تو تورات کی ہے لیکن یہ تو تورات سے بھی بڑی ہے۔ کتاب کی ناقدری کرنے والے گدھے ہیں، گدھے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن ہاتھ میں رکھ کر۔ قرآن کہتا ہے ثم لم يحملوها، جنہوں نے خدا کے کلام کی قدر نہیں کی، شکر ادا نہیں کیا، خدمت نہیں کی، حفاظت نہیں کی، حفظ نہیں کیا، ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہے۔ گدھے کی پشت پر کتابیں لاد دو یا اینٹوں کا بوجھ رکھ دو، گدھے کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کتابیں ہیں کہ پتھر ہیں۔ بدبختوں نے سمجھا ہی نہیں، بدبختوں نے سمجھا ہی نہیں۔ بستی ملانا والوں، یہ تو تورات والوں کی بات ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام ایسا بھی ہے کہ قرآن والوں کی بھی بات ہوئی۔ حشر کے دن اللہ کی عدالت میں اللہ کا آخری پیغمبر، اللہ کا آخری رسول محمد عربی اپنی امت کی کچھ لوگوں کی شکایت کرے گا۔ قرآن بتاتا ہے۔ میں نے سوچا محمد تو وہ رؤوف رسول ہیں کہ جن کے لبوں پر کبھی حرف شکایت آیا ہی نہیں۔ وہ تو ایسا شفیق رسول ہے کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی۔ وہ تو ایسا شفیق پیغمبر ہے جو کانٹوں پر چل کر بھی ردائیں پیش کرتا رہا۔ ایسا رسول، ایسا شفیق پیغمبر، ایسا پیار کرنے والا نبی، حشر کے دن اللہ کی عدالت میں اپنی امت کے کچھ بد نصیبوں کی شکایت کرے گا۔ قرآن نے پیش کی اطلاع دے دی مجھے۔ وقال الرسول، وقال الرسول یا ربی یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس قدر درد ہوگا فریاد پیغمبر میں۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ خدا بندہ میں شکایت کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے نام لیواؤں نے کتاب کو ترک کر دیا۔ مہجورا ہجر چھوڑ دیا۔ میں شکایت کرتا ہوں انہوں نے میرا کلام چھوڑ دیا۔ قرآن کریم اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس نعمت کی ناقدری کرو گے تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے۔ یہ وہ واحد کلام ہے۔ بڑی ذمہ داری سے اگلی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ متوجہ رہیں تو یہ مجالس ہوتی ہی اس لیے کہ فکر و نظر کی تربیت ہو۔ قرآن کریم اللہ کا وہ واحد کلام ہے کہ خود حق تعالی شانہ نے اپنے کلام کی تعریف کی۔ غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی تقریر کی تعریف کروں تو عیب ہے،
نعت خان کہے کہ آج میں نے بڑی اچھی نعت پڑھی ہے، یہ نقص ہے۔ داد طلبی، واہ واہ کی خواہش عیب ہوتا ہے۔ داد وہ ہوتی ہے جو بغیر ڈیمانڈ کے، بغیر طلب کے آئے۔ یہ انسانی معاشروں کا اصول ہے، لیکن اللہ کا یہ کلام ایسا ہے کہ اللہ نے خود اپنے کلام کی تعریف کی ہے۔ حالانکہ میں کروں اپنی تقریر کی تعریف تو عیب ہے، لیکن جب رب اپنی تقریر کی، اپنے خطاب کی تعریف کرے تو وہ حسن ہے اور خوبی ہے۔ اب دیکھیں وہ کیسے تعریف کرتا ہے، بہت توجہ سے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور سورہ رحمان پڑھنے والا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ شمس و قمر بھی میری نعمت، باد و باران بھی میرا انعام، نجوم و کواکب بھی میرے انعام، بارش یہ بھی میری نعمت ہے کہ نہیں نعمت؟ رحمت والی ہو تو نعمت ہے۔ ایک عجیب جھلک ذہن میں آئی، موسم بارش کا ہے، لگتی ہے بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، اب تو جانوروں کو پلانے کے لیے بھی پانی نہیں ملتا، ہمارے ذخیرے پانی کے ختم ہو گئے، دعا کیجئے وہ کرم کی بارش برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اٹھ چھٹا والو عجیب انداز سے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا راعیا مریا غدقا طبقا نافعا غیر زاد عاجلا غیر عاجل تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دعائے رسول ہے۔ خدا بندہ مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں محمد سفارش کرتا ہوں برسا دے، ایسی بارش برسا جو نفع مند ہو، مضر نہ ہو، موسلادھار نہ ہو، طوفان نہ ہو، قطرہ قطرہ رحمت ہو، رمجھم ہو۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ادھر اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ادھر مدینے کی فضائیں کالی گھٹاؤں سے بھرنی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی دست نبوت رخ انور پر پھرے بھی نہیں تھے کہ قطرہ قطرہ برسنے لگا۔ جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، قطرہ قطرہ نرم رحمت والی بارش،
پھر جمعہ آ گیا، منبر پہ خطیب آ گیا، صحابہ جیسے مقتدی بھی آ گئے۔ پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں ملتی، دعا کیجئے نہ تھم جائے۔ تھم جائے گئی آگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم حوالینا ولا علینا، خدا بندہ ان بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ڈیرہ غازی خان والو، سورہ رحمان میں بڑے انعام ذکر کیے، شمس و قمر بھی میری نعمت، برادر و پسر بھی میری نعمت، دریا و صحرا بھی میری نعمت، حور و غلمان بھی میری نعمت۔ فبأي آلاء ربكما، 31 مرتبہ کہا مختلف نعمتوں کے تذکرے کے بعد، 31 فبأي آلاء، میری کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے؟ لیکن نعمتوں کے اس بیان میں بہت توجہ، کوٹ چھٹا والوں، نعمتوں کے اس بیان میں سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان میں، نعمتوں کے اس بیان میں، انعامات کی اس فہرست میں، شمس و قمر بھی بعد میں، شجر و حجر بھی بعد میں، زمین و آسمان بھی بعد میں، میزان بھی بعد میں، حور و غلمان بھی بعد میں، سب سے پہلے جس انعام کا ذکر میرے رب نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن، نعرہ تکبیر۔ بیٹی آئی تھی، مجھے بھائی قاری اقبال علی صاحب نے ماشاءاللہ حکم بھی دیا، ابھی لگتی ہے بات، لگتی ہے۔ بیٹی آئی تھی سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت، تھکن کا شکوہ کر رہی تھی، ابا جان گھر کے کام کاج کرتے ہوئے بشری تقاضوں کے پیش نظر تھک جاتی ہوں، کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون جنت بنت رسول، کام کرتے ہوئے جب تھک جایا کر تو اپنے لبوں کو قرآن کی تلاوت سے مزین کیا کر، ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کائنات اس حسین نسوانی آواز کو کیسے بھلا پائے گی؟ ہے تو مادر حسنین، ہے تو زوجہ علی، ہے تو بنت رسول، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہیں اور اپنے بابا کی ہدایت پر قرآن بھی پڑھتی ہیں۔
سیدہ فاطمہ الزہرا پڑھتی ہیں اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قتلت وإذا السماء كشطت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. کوٹ چھٹا والوں ہاتھ چکی پر ہے خاتون جنت کے، لبوں پر قرآن کی تلاوت ہے اور گود میں معصوم حسین ماں کا قرآن سن رہا ہے. اسی دوران حسین اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑا تو تیرا بیٹا کربلا میں سر کٹاتے ہوئے بھی قرآن نہیں چھوڑے گا. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، عظمت حسنین کریمین. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید حفظ الرحمان شاہ صاحب. اور پھر 10 محرم الحرام کو 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کو فاطمہ الزہرا کا بیٹا علی کا شیر دل بیٹا لخت جگر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں دشمن کے سامنے نکلا ہے اور کسی نے بڑا منظر کھینچا کہ یہ کون ذی وقار ہے. وہ آیا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کر، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے. سبحان اللہ. یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، جسم ہے کٹا ہوا لباس بھی پھٹا ہوا گرد سے اٹا ہوا انگ انگ چھدا ہوا، یہ علی کا نور عین ہے نبی کا روح چین ہے، یہ بالیقین حسین ہے. یہ قاری قرآن آیا ہے اور میں کہا کرتا ہوں جس طرح انسانی چہرے کا حسن 2 آنکھیں ہیں، انسانی چہرے کا حسن 2 آنکھیں ہیں، اس طرح اسلام کے چہرے کا حسن اہل بیت اور صحابہ اکرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق بدگمانی سے بچنا. میرے حلقے میں بیٹھنے والے یہ وہ پاک نفوس ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی مالدار شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر دے تو میرے صحابہ کرام کی اللہ کی راہ میں 1 مٹھی جو یا گندم خرچ یا صدقے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے. اور پھر فرمایا عجیب فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بالخصوص ان صحابہ کرام کے بارے میں مجھے دل شکستہ نہ کرنا، مجھے مجروح نہ کرنا. ان صحابہ کرام کے متعلق بالخصوص
جن کی بیٹیاں میرے گھر ہیں یا میری بیٹیاں جن کے گھر ہیں. گویا بیٹی کے رشتے کو بنیاد بنا کر عظمت تقسیم کر دی. بالخصوص ان صحابہ کرام کے متعلق مجھے دکھی نہ کرنا کہ جن کی بیٹیاں میرے گھر ہیں یا میری بیٹیاں جن کے گھر ہیں. عجیب انداز سے زبان نبوت ہے، زبان رسالت ہے، جو پر از حکمت ہے. عجیب حکمت سے خلافت راشدہ کی ترتیب بھی سمجھا ہے. جن کی بیٹیاں میرے گھر ہیں وہ خلفائے راشدین میں سے پہلے دو ہیں، اور میری بیٹیاں جن کے گھر ہیں وہ خلفائے راشدین میں سے مؤخر الذکر دو ہیں، حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی. اس لیے ایک صحابی بھی عظمت میں، ایک صحابی بھی عزت میں اتنا قیمتی ہے کہ پوری کائنات کے خزانے بھی جمع کر دیے جائیں تو اس کی عظمت کی برابری نہیں کر سکتے. ایک عام صحابی، عام طور پر قرآن کریم نے صحابہ کرام کے متعلق ایک نقطہ نظر بتایا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں، جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے جہاد کیا ہے، ان کے رتبے تو بہت بڑے ہیں. اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں، جو ہجرت میں شامل نہیں تھے اور بہت سے غزوات سے بھی رہ گئے، رتبے میں وہ سابقون الاولون سے اگرچہ کم ہیں لیکن سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. عام درجے کا صحابی بھی اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس سے اللہ نے جنتی کا وعدہ کیا ہے. یہ جو نعرہ لگتا ہے نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ عام صحابی کے متعلق ہے. جس نے چند لمحے صحبت نبوت پائی وہ جنتی ہے، کل وعد اللہ الحسنی کے تحت. اور جو سابقون الاولون ہیں، جو بدری ہیں یا جو بیعت رضوان میں شریک تھے یا جنہوں نے ہجرت کی یا جو رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں شریک رہے، ان کا مقام تو بہت بلند تر ہے. یہ ہر صحابی نبی جنتی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بالکل آخری درجے کے صحابہ کرام جو فتح مکہ کے بعد این آخر میں اسلام لائے. اور ان کے متعلق تو قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح مکہ ہو جائے گا، رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق فوجیں بنا کر دین قبول کریں گے. یہ ہے وہ صحابہ اکرام، عام صحابہ جن کو جنتی کا کہا گیا. قرآن کہہ رہا ہے فتح مکہ کے بعد جتنے صحابہ مسلمان ہوئے، قرآن ان کے متعلق نص قطعی کے ساتھ، لفظ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ يدخلون فی دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح مکہ کے بعد رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، آپ دیکھیں گے کہ صحابہ دین اسلام میں فوجوں کی صورت میں داخل ہو رہی ہیں. آج کے صحابہ اکرام پر تنقید کرنے والے گروہ اور تنقید کرنے والی جماعتیں آخر کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد والوں کا اسلام قبول نہیں تھا، وہ طلقاء تھے یا وہ دل سے مخلص نہیں تھے؟ یہ لیول تم نے کہاں سے لے دیا؟ قرآن کہہ رہا ہے یدخلون فی دین اللہ، وہ دین میں داخل ہو گئے. تم نے خارج کیسے کر دیا جس کو قرآن داخل کر دیا؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے
کر، لیکن تنقید کرتے ہو سابقون الاولون پر۔ بے شک یعنی یہ دو رنگی بھی تو دیکھیے نا۔ بات کرتے ہیں خلفاء کی، بات کرتے ہیں ان کی جو فتح مکہ کے بعد ان کا نام لے کر اس پہ تنقید کیسے کر جاتے ہو جو پہلا مسلمان ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں حضرت وحشی اور حضرت ہند، عورتوں میں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو آخر میں مسلمان ہوئی، حضرت معاویہ کی والدہ، حضور علیہ السلام کی ساس حضرت وحشی، اگرچہ جرم بہت بڑا تھا، رسول اللہ کا دل دکھایا زمانہ کفر میں، لیکن اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے اگرچہ کہا کہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، اگرچہ یہ کہہ دیا میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ، تمہیں یہ جملہ تو یاد رہ گیا، لیکن اس کا اگلا کارنامہ کیوں نہیں یاد؟ وحشی سے جب کہا میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ تو وحشی رات کی تاریکیوں میں زاروں قطار روتا تھا، یا اللہ کیسا جرم کیا کہ اسلام میں بھی آ گیا، رسول نے قبول بھی کر لیا لیکن نگاہوں سے ہٹا دیا۔ یا اللہ تیرے دین کے سب سے بڑے دوست کو شہید کیا، اب کفارے کے طور پر کوئی اپنا سب سے بڑا دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ تم نے یہ تو نہیں بتایا قوم کو۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب ختم نبوت کا پہلا منکر اور کذاب مسیلمہ کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، اس یمامہ میں صحابہ نے بے شمار شہادت، ختم نبوت کی یہ پہلی جنگ تھی۔ میدان جنگ سے جب گھمسان کا رنگ تھا اور جنگ کا بازار گرم تھا، اچانک میدان کے درمیان سے ایک آدمی چیخا، اس نے کہا میں نے مار دیا دشمن خدا کو، مار دیا میں نے ختم نبوت کے پہلے منکر کو۔ لوگوں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وحشی تھا، مسیلمہ کو مار کر اس کی لاش کے سینے پہ پاؤں رکھ کے کھڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ہر صحابی رسول جنتی، ہر صحابی رسول، نعرہ تکبیر۔ یہ آواز بلند ہوئی یمامہ میں۔ کوٹ چھوٹا کے دوستو، ایک بوڑھی عورت بھی دوڑی آئی، ایک بوڑھی عورت بھی دوڑی آئی۔ یہ کون ہے؟ یہ ختم نبوت کے پہلے شہید حضرت حبیب ابن زید کی ماں حضرت ام عمارہ۔ یہ حبیب ابن زید کون ہے؟ اب بات پھر پیچھے چلی جائے گی۔ حبیب ابن زید وہ ہے کہ جب مسیلمہ نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو ایک لیٹر خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے ہیں، ہم معاملے کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، معاملے کو آدھا آدھا بانٹ، ابھی آپ نبی رہیں، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر آپ اعلان کر جائیں کہ میں نبی ہوں گا۔ رسول اللہ نے اس کے جواب میں جو خط لکھا، آپ نے فرمایا مسیلمہ انت کذاب، انت دجال، تو جھوٹا ہے، تو دجال ہے، نبوتیں بانٹنے کی چیز نہیں، یہ تو خدا کی عطا ہوتی۔ اور یہ لیٹر اور یہ خط دیا حضرت حبیب ابن زید کو جو اسی ام عمارہ بوڑھی کا بیٹا ہے، کہ جاؤ تو لے جا، اس کو دے منہ پہ مار اس کے جا۔ اس نے یہ خط پکڑا اور مسلمہ جیسے وحشی بادشاہ کے دربار میں جا کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ مسلمہ کو بڑا برا لگا، اس نے حبیب کو اپنے پہرے داروں سے کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، اس نوجوان کے ہاتھ باندھ دو۔ ہاتھ باندھ دیے گئے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد مسلمہ نے پوچھا، ہاں بھائی
تیرے پیغمبر نے تو مجھے کہا کہ کذاب ہے، دجال ہے تو کیا کہتا ہے؟ اور پہرے دار سے کہا ذرا تلوار نیام سے باہر نکال کے رکھ اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے۔ اس نے کہا میں کیا کہتا ہوں؟ بڑے عشق و مستی میں یہ آیت پڑھی۔ میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی قاری یہ آیت اس طرح نہیں پڑھ سکتا جو مسلمہ کے دربار میں حبیب ابن زید نے پڑھی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مسلمہ نے کہا بندے ہوئے ہاتھ تھے، ایک ہاتھ اس کا کاٹ دو، صحابی رسول کاٹ دو۔ خون کا فوارہ اگلا اور اب پھر پوچھا ہاں جی اب بتا میرے بارے میں کہ میں نبی ہوں کہ نہیں؟ اس نے پھر پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مسلمہ نے کہا اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد مسلمہ کا عشق تو اب خون سے سرخ ہو گیا تھا اور بلند لہجے میں پڑھنے لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ مسلمان نے اپنے پہرے دار کو اشارہ کیا پرچی اس کے سینے میں گاڑ دے۔ خون کا فوارہ ابلا۔ حبیب ابن زید نے تڑپ تڑپ کر مسلمہ کے دربار میں جان دے دی اور ختم نبوت کا پہلا شہید ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ادھر یہ عجیب بات یہ ہے یہ وقت فجر کا تھا، ادھر مدینے میں پاؤں پھوٹ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز فجر کے دوران محمد کے رب نے محمد عربی کو خبر کر دی کہ تیرا حبیب تیری ختم نبوت پر جان دے بیٹھا ہے۔ رحمت عالم نے آنسوؤں سے بھرے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ کو خبر دی کہ حبیب ابن زید شہید ہو گیا ہے، جاؤ نا اس کی بوڑھی ماں ام عمارہ کے پاس چلے جاؤ، محمد کی طرف سے تعزیت پیش کر دو۔ صحابہ نے حلقہ بنایا، بوڑھی کی خدمت میں حاضر ہوئے، افسوس کرنے آئے ہیں۔ ام عمارہ کہنے لگی آج کے دن مجھ سے افسوس نہیں کرو، آج کے دن میرے ساتھ دکھ کا اظہار نہیں کرو، بلکہ آج کے دن مجھے مبارک دو کہ میرا بیٹا محمد کی آبرو کے کام آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہی ام عمارہ کوٹ چھٹا والو جب یمامہ میں وحشی نے مسلمہ کو مار ڈالا، اس کے بیٹے کے قاتل کو، ام عمارہ دور سے بھاگی، کہنے لگی خدا بندہ اپنے بیٹے حبیب کی شہادت کے بعد میں نے دعا کی تھی، تجھ سے مانگا تھا،
خدا بندہ تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، صرف اتنا مانگتی ہوں جب تک اپنے بیٹے کے قاتل اور ختم نبوت کے منکر مسلمہ کو مرا ہوا نہ دیکھ لوں مجھے بھی موت نہ دینا۔ اللہ اللہ۔ ام عمارہ دوڑی ہوئی آئی، ادھر وحشی پاؤں لاش پہ رکھے کھڑا ہے۔ ام عمارہ نے کہا بھائی ذرا سائڈ پہ ہو، اور مسلمہ کی تڑپتی ہوئی لاش پر اس امت کی اس مجاہدہ نے، بوڑھی مجاہدہ نے پاؤں رکھ دیا اور نعرہ بلند کیا، ما کان محمد محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کہتا ہے کہ وحشی سے کہا میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ، یہ یاد رہ گیا، اگلا نہیں یاد رہا اس کا۔ ادنا درجے کا صحابی حضرت وحشی، ادنا درجے کا، یا ادنا درجے کی صحابیہ حضرت ہند، ان کے متعلق یہ ہے کل وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی نبی یہ اور جو سابقون الاولون ہیں، جو صدیق، جو پہلا مسلمان ہے، اس کا رتبہ، پھر سن اس کا رتبہ، ہاں اس کے رتبے کا تو یہ عالم ہے کہ جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ عام صحابی کی بات ہے، ایک پل والا وحشی ہو ہند ہو، جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے، اور جو پہلو میں آقا کے سویا ہوا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ زندہ باد، سیدنا ابو بکر صدیق زندہ باد، سیدنا عمر فاروق زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سید حفظ الرحمان شاہ صاحب زندہ باد، اللہ اکبر۔ کتنے درد والے لہجے میں کہتے ہیں صدیق، خدا بندہ مجھے دنیا میں 3 خواہشیں، 3 چیزیں بہت پسند ہیں، دید میری ہو، دیدار محمد کا ہو، النظر الی وجہی، دید میری ہو، دیدار یار کا ہو، مال میرا ہو، نثار محمد پر ہو، انفاق مالی علی امری، اور ان یکون بنتی فی بیتک، بیٹی میری ہو، زوجہ پیغمبر کی ہو۔ محبت دیکھی، گوڑ چھوٹا والوں، رب العالمین نے ابو بکر کی تینوں پسند کی لاج رکھی، مکہ میں بھی دیدار کرتے رہے، مدینے میں بھی دیدار کرتے رہے، روضے میں بھی دیدار کر رہے ہیں، اور حشر کے دن دیدار کرتے ہوئے اٹھیں گے اور دیدار کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیسی لاج رکھی اللہ نے، اور مال میرا ہو، نثار محمد پر ہو، صدیق کی اس خواہش کی بھی لاج رکھی رب العالمین نے۔ سب صحابہ نے رسول پر خرچ کیا، لیکن جیسا خرچ ابو بکر نے کیا، عالم یہ ہے کہ اصحاب پاک محمد کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا کہ
سب کے سب نے بے دھڑک مال و زر خرچ کیا، اور کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے تو اس قدر دے دیا کہ جو کچھ گھر میں تھا لا کے محمد عربی کے قدموں میں دھر دیا۔ عظمت مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، عدالت عمر فاروق، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ دید میری ہو دیدار محمد کا ہو، مال میرا ہو نثار محمد پر ہو، اور بیٹی میری ہو، بیٹی میری ہو زوجہ پیغمبر کی ہو۔ ڈیرہ غازی خان والو، بہت سے صحابہ کی بیٹیاں پیغمبر کے گھر میں بیویاں بن کر آئیں، لیکن جیسی ابو بکر کی بلند بخت بیٹی زوجہ بن کے آئی ویسے تو کوئی نہ آئی۔ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا اسعد حبیب نقشبندی صاحب تشریف لائے، ہم انہیں مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت بڑی شفقت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ بیٹیاں تو بہت سے صحابہ کرام کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زوجہ پیغمبر بن کے آئیں۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آئی، ام حبیبہ زوجہ رسول، فاروق اعظم کی بیٹی آئی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر ہے، لیکن جیسی سیدہ عائشہ آئی ویسے کسی کی بیٹی نہ آئی۔ خود کہتی ہے سیدہ عائشہ کہ میری کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ باقی ازواج تو کیا کائنات کی کوئی خاتون میری ہمسری نہیں کر سکتی۔ میرا اعزاز یہ ہے کہ میں نے جبریل کو اصلی حالت میں ان آنکھوں سے دیکھا۔ میرا اعزاز یہ ہے کہ صرف میرے حجرے میں میرے بستر پر جب پیغمبر اقدس بیٹھتے تو جبریل وہی لے کر قرآن لے کر آتے، اور میرا اعزاز یہ ہے کہ نکاح سے پہلے میرے آقا کو جبریل نے میری شبیہ دکھائی کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد اب اس کا انتخاب عرش بری پر ہوا ہے۔ صدیق اکبر زندہ باد، عفت اما عائشہ زندہ باد، صدیقہ زندہ باد۔ اور میرا اعزاز یہ ہے، سیدہ فرماتی ہیں بہت سے اعزاز یہ ہے، بہت سے اعزاز ہیں، میرا ایک اعزاز یہ ہے کہ جس گھر میں میں رہتی تھی میرے آقا نے اس گھر کو جنت قرار دے دیا۔ میں تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا تنقید کرنے والے سے، تو ابو بکر کے گھرانے کے جنتی ہونے کا منکر ہے، پیغمبر تو انہیں دنیا میں جنت دے رہا ہے۔ میرے گھر کو پیغمبر نے زبان رسالت سے جنت کا ٹکڑا قرار دیا، اور سیدہ فرماتی ہے یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ 12 ربیع الاول کو چاشت کے بعد اور زوال سے پہلے رحمت عالم حیات دنیاوی میں جب آخری لمحات گزار رہے تھے، گھر بھی میرا تھا، گود بھی میری تھی، رخصت بھی میری گود سے ہوئے، اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آخری لمحات میں مجھ سے ہی خواہش کا اظہار کیا کہ مسواک کرنا چاہتا۔ میں نے مسواک پیش کی، فرمانے لگے حمیرہ
ضعف بہت ہے، چبا نہیں سکتا، نرم نہیں کر سکتا، خود چبا کے دے دو۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اپنے دانتوں سے مسواک نرم کیا اور پھر دھونے کے لیے پانی کی طرف بڑھی تو میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑا، دھو نہیں یوں ہی دے، آج تیرے دہن کا چبایا ہوا مسواک آخری وقت میں کر کر قیامت تک کے لیے عائشہ کی عظمت دنیا کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ اس حیات دنیاوی کے اندر پیغمبر کے شکم اطہر کے اندر جانے والی آخری غذا میرا لعاب تھا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں میرے اس اعزاز کا تو کائنات کا خاتون تو کیا کوئی مرد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جب منافقین نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تو اللہ نے قرآن نازل کر کے میرے کردار کی صفائی بیان کی۔ انداز بڑا عجیب ہے، کوٹ چھٹا بالو، بس آخری آیت پڑھتا ہوں۔ انداز بڑا عجیب ہے، قرآن نے کبھی آپ کو عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پیش آیا ہو، اللہ بچائے، حاکم سے بھی اور حکیم سے بھی۔ حکیموں کی تو میری قوم بڑی رسیہ ہے، نسخہ کوئی بھی قوت کا مل جائے چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مقدمات سے بھی محفوظ رکھے۔ سیدہ فرماتی ہیں آپ نے مقدمات میں دیکھا ہوگا کہ وکیل بحث کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، پھر جج دلائل سن کر فیصلہ کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میرے کردار پر تہمت لگی تو میرا وکیل بھی اللہ تھا جس نے بحث کی، اور پھر جج بن کر فیصلہ دینے والا بھی خود اللہ تھا۔ وکیل بھی اللہ، جج بھی اللہ۔ آیت سنیے، پہلے بطور وکیل بحث جرا اور پھر بطور جج فیصلہ۔ رب العالمین نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ یہ وکیل صفائی کی جرا ہے، دلائل ہیں دلائل۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، یوں ترجمہ کر دیں یا یوں جملہ بنائیں، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کو پسند کیا کرتے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور پاک دامن عورتیں پاک باز مردوں کو پسند کیا کرتی ہیں۔ جس نے سیدہ عائشہ کے کردار کو سمجھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کے کردار کو دیکھ لے۔ محمد جیسا معصوم کوئی نہیں تو عائشہ جیسی محفوظ کوئی نہیں۔ جرا مکمل ہوئی، بحث مکمل ہوئی، اور رب العالمین نے اپنی عدالت میں خود جج بن کر فیصلہ دے دیا۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، میں بطور جج فیصلہ دیتا ہوں کہ عائشہ کا دامن جنت کی حوروں سے بھی زیادہ پاک ہے۔ مبرؤون، باعزت بری کرتا۔ سیدہ نے عرض کی خدا بندہ بری تو ہو گئی ہوں لیکن اتنے دن جو روتی رہی ہوں، اتنی راتیں آنسو بہائی ہوں، کوئی آنسوؤں کا معاوضہ بھی تو دے دینا۔ رب العالمین نے اجر عظیم کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صرف عائشہ کے لیے نہیں بلکہ عائشہ کے غم میں جتنے بھی صحابہ کی آنکھیں روتی رہیں، میں سب کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔
سیدہ نے عرض کی خدا بندہ یہ تو معاوضہ ہو گیا، عدالتوں میں مجرموں کو سزا بھی تو ملا کرتی ہے، مجھ پر بہتان لگانے والوں کی سزا بھی تو ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا والذی تولا کبرہ، انہاں وچوں جڑا وڈا سی سب تو وڈا، جس نے سیدہ کے کردار پر کیچڑ اچھالا، میں اس کے لیے فی الدنیا خزی، دنیا میں رسوائی کا عذاب مسلط کروں گا، اور آخرت میں عظیم عذاب مسلط کروں گا۔ الہ العالمین، دنیا میں رسوائی کا عذاب کیا ہے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی، کوئی FIR ہو جائے گی، یا عائشہ کے بیٹے خود پہنچ جائیں گے عذاب دینے کے لیے، فرمایا اس کی ضرورت ہی۔ عائشہ کے دشمن کے لیے رسوائی یہ ہے کہ دنیا میں خود ہی اپنے آپ کو مارتے رہیں گے۔ جن سینوں میں سیدہ عائشہ کا بغض ہوگا، جن سینوں میں ماں کے لیے عداوت ہوگی، وہ سینے ہمیشہ کچلے جائیں گے، ہاتھوں سے نہیں، مکوں سے نہیں، زنجیروں اور خنجروں سے۔ والذی تولا کبرہ منہم، یہ قرآن کے بیان۔ سبحان اللہ۔ اللہ میرے ان کلمات کو قبول فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے، کیا ہے؟ مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ ان کی جو سیرت بیان کی ہے، ان کی جو عظمت بیان کی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسی بیٹی ابو بکر کی زوجہ رسول بن کر حرم رسول میں آئی، کسی اور صحابی کی نہ آئی۔ اللہ نے کیا لاج رکھی صدیق اکبر کی۔ حق تعالی شانہ عظمت قرآن پر، عظمت اصحاب رسول پر میرے ان کلمات کو قبول فرمائے۔